माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अजरकुमुल्लाह। ये एक ऐलान समात फरमा लें, 28 मई बरोज़ एतवार पुरसा बाबुल हवाइज शहज़ाद अली असगर अलैहिस्सलाम इसी गाँव लूना में जनाब राजा शबीर अख्तर साहब की जानिब से सालाना मजलिस अज़ा है, जिसे अलामा सैयद असद रज़ा बुखारी ऑफ लाहौर, जनाब जाकिर अली अहमद जोइया, जनाब जाकिर साकिब इमरान जाफरी शेखुपुरा, अदनान अब्बास साहब मंडी बाउद्दीन, जनाब अलामा शबीर हुसैन काज़मी साहब, जनाब जाकिर मलक इजाज़ हुसैन साहब, मलक नियाज हुसैन साहब और जनाब अलामा सैयद रफ़ाकत हुसैन, अलामा असगर महबूब खिताब फरमाएंगे और रावलपिंडी भर की मातमी तंजीमें पुरसदारी पेश करेंगी। 28 मई बरोज़ एतवार सादात मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। सामीन मोहतरम, अब मैं मुल्तमिस हूँ अपने वाजिबुल एहतराम मोहतरम उल मकाम इज़्ज़त माब आली मर्तबत खतीबे नौजवान अक्से अलामा सैयद नसीम अब्बास रिजवी मरहूम मग़फ़ूर, उन्हीं के अंदाज में उनके शागिर्द रशीद जनाब अलामा सैयद शबीर हुसैन काज़मी साहब से कि रौनक अफरोज़ मेंबर होकर अपने मवाज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ व ममनून मुतशक्किर फरमाएं। मेरी फिर गुजारिश है कि नशिस्त बर्खास्त में ये बड़ा मसला है, आगे सारी जगह खाली होती है, बराए मेहरबानी आप, मैं मेंबर है, मेंबर को वहां तक तो नहीं ले जा सकता, आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन, बिस्मिल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरिया। अनवार के कुलजम थे, न मट्टी के वो बर थे, जो जाकिर साहब पहले पढ़ के गए हैं मजमून। अनवार के कुलजम थे, न मट्टी के वो बर थे, मस्जूद को सजदे थे, न सजदों में वो सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, मौजूद भी उस वक्त मेरा मौला अली था। और नुतबा न निदारना मंदूब की आंखें, जाजिब न वो जज्बा न वो मजजूब की आंखें, यूसुफ का सरापा न वो याकूब की आंखें, हुब न मोहब्बत न वो महबूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर न कोई मंजिल का निशान था, आलिम में कोई राज नया था न इया था, खुतबा था न मिंबर था, न चुप थी न बयां था, क्या वक्त था जब सिर्फ अली थे या अली था। कुल्ले ईमान नारा हैदरी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इससे भी बुलंदतर सलावत पढ़ें। मेरे मासूम इमाम का फरमान है कि हमारी ज़ात पर दरूद बाआवाज़े बुलंद इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत दूर होती जाए, पाकीज़गी करीब होती जाए। मिल के दरूद पढ़ें बाआवाज़े बुलंद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हम्दो सना उस रब्बे जलील की जो हर हम्द के लायक है, और दरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिन्हें अल्लाह ने युत्तहिरकुम तत्हीरा की सनद देकर भेजा है, और दरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिन्हें पैदा करते ही खुद पैदा करने वाला दरूद में मसरूफ नजर आया। और उस्ताद मरहूम एक फिक्रा कहा करते थे
تھک تو نہیں گئے آپ کہ درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا. پھر فرماتے ہیں درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے درود میں دم درود آیا. اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واقتدر للابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت للوته ولا الاوهام تبلو کنہا عظمته فتجبرا بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبہاء وتحللا بالمجد والاخلاق واستخلصا بالنور والضیاء. خالق لا نظیر له واحد لا ند له صمد لا کف له الہ لا ثانی معه وفاتح لا شریک له ورازق لا معین له والاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا اناء والمؤمن بلا نہایہ والمدی بلا امد والثانی بلا احد والرب بلا شریک والفاطر بلا کلفت والفعال بلا عجز لیس له مکان ولا زمان. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد وعلا عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحاب الذین شادوا الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. مل کے درود پڑھیں با آواز بلند. میں ظاہر ہے کہ زیادہ دیر تک زحمت سماعت نہیں دوں گا. ارادہ میرا کچھ اور تھا، لیکن جو مجھے حکم کیا گیا ہے میں نے ایک ایسی آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے جس میں خداوند عالم سرکار عمران اور ان کی آل کا تذکرہ فرما رہا ہے. تھکے تو نہیں بیٹھے آپ حضرات؟ زیادہ یا رسول اللہ حیدری. ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں توجہ ہے تمام احباب. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. اللہ نے استفا کیا ہے، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو. جب آدم اور نوح چن کے الگ ہو گئے، نہ آدم کی آل کو چنا. توجہ نہیں فرما رہے عزیزان محترم. جب آدم اور نوح چن کے
الگ ہو گئے، نہ آدم کی آل کو چنا نہ نوح کی آل کو چنا، پھر ابراہیم کو آل سمیت چن لیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، یاد رکھیے گا جو خود چنا ہوا نہ ہو اس کی آل بھی چنی ہوئی نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر عمران کی آل کو چنا قیامت تک کے لیے۔ عربی زبان میں دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ایک لفظ وہ ہے جسے آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لفظ عربی کی ہے، اسے کہتے ہیں کیوں؟ کیا چال تھی؟ صرف اس لیے کہ جب قاری قرآن پڑھنے والا سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو پتہ نہ چل سکے کس عمران کی آل کی فضیلت قرآن بیان کر رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جناب موسیٰ کے والد کا نام تھا عمران، جناب مریم کے والد کا یعنی جناب عیسیٰ کے نانا کا نام تھا عمران، اور ایک میرے مولا کے بابا کا نام تھا عمران۔ اب اس میں سے کون سا عمران مراد ہے؟ تو استاد مرحوم فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے حروف پر غور کر لو، عمران نکھر کے سامنے آ جائے گا۔
قرآن میں ذکر ہے وَآلَ عمران عَلَى العالمین، عمران کی آل کو چنا قیامت تک کے لیے، آل کا ذکر ہے وَآلَ عمران عَلَى العالمین، اللہ نے عمران کی آل کو چنا قیامت تک کے لیے۔ جناب موسیٰ کے والد کا نام تھا عمران، توجہ چاہتا ہوں، جناب موسیٰ کے والد کا نام تھا عمران، اس عمران کے بیٹے موسیٰ ہوئے، موسیٰ کی ایک بیٹی تھی خرطون، اس کے آگے کوئی نسل نہیں چلی، اس عمران کی آل موسیٰ پہ آ کے رک گئی۔ جناب عیسیٰ نے نہ شادی کی نہ بیاہ، اس عمران کی آل عیسیٰ پہ آ کے ختم ہو گئی۔ اب سارے علماء مل کر مجھے وہ عمران تلاش کر کے بتائیں کہ جس کی آل قیامت تک قائم رہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بحث ہی بہت فضول ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اب تو یہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب ان کا مذہب کیا تھا؟ مومن تھے کہ نہیں تھے؟ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں آپ کو اس طرف لے جاؤں۔ علماء اہل سنت نے اور شیعہ مفکرین نے جہاں ابو طالب کی ایمان پر بحث کی ہے، توجہ چاہتا وہاں مولانا حفظ الرحمان نے یہ تک لکھ دیا کہ ابو طالب کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس نے کسی کا مال لوٹا، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کو ستایا۔ اگر کوئی جرم ہے تلاش کرنے میں مخالف کو ملا تو صرف ایک کہ وہ علی کا باپ کیوں ہے، وہ علی کا باپ کیوں ہے۔ تو میں علماء کرام سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ابو طالب کا دل بھی تو قصور نہیں۔ یہ تو اللہ سے پوچھو، یہ تو اس کی مرضی ہے، چاہے کسی کو کسی کا باپ بنا دے، توجہ ہے یا نہیں ہے، چاہے کسی کو کسی کا بیٹا بنا دے، چاہے کسی کو ہندو کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو عیسائی کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو یہودی کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو اپنے گھر پیدا کر دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس میں ابو طالب کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن علی کے بارے میں آپ کو بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں، لیکن علی کے بارے میں بحث نہ کرنا اور علی کے باپ تک جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اگر علی میں کوئی نقص مل جاتا تو دنیا اس کے باپ تک نہ جاتی۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو، کافر تھا کہ مسلمان، بھئی ناراض تو نہیں بیٹھے اب۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں، آپ عالم تھے کہ جاہل تھے۔ ارے بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو، عالم تھے کہ جاہل تھے، کنجوس تھے کہ سخی تھے۔ ارے بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں آپ کہ ساری زندگی ایک سورت قرآن کی یاد نہ کر سکا یا ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پورا قرآن ختم کیا اس نے۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو، عالم تھے کہ جاہل تھے، کنجوس تھے کہ سخی تھے، بت پرست تھے یا خدا پرست تھے۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو کہ بچپن میں اعلان کیا، یہ 40 سال تک انتظار کیا۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں آپ کہ بچپن میں سانپ کا منہ توڑ دیتا تھا یا بڑھاپے میں دیکھ کر دل چھوڑ دیتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی سے اگر اختلاف ہے تو باپ تک کیوں جاتے ہیں؟ میں علماء کرام سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں یہ دروازہ بند کر دیں آپ تو، اور اگر یہ دروازہ کھلا رکھا گیا علی کے باپ پر اور ابو طالب کے ایمان پر تو پھر معاف کیجئے گا، میں کیا کروں، سید ہوں، رگوں میں لہو تو وہی ہے نا، وہی
रगों में लहू है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, अपने लहू की पुकार पर ही मजबूर हूँ। और मैं उलमाए कराम से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, ये अली के बाप और अबू तालिब के ईमान पर बहस का दरवाजा बंद कर दे तो अच्छा है, और अगर ये दरवाजा खुला रखा गया तो फिर नाराज ना होइएगा, बहस अली के बाप पर नहीं रुकेगी। फिर हर एक के बाप पर बहस का दरवाजा खुलता चला जाएगा। उसका बाप क्या था, उसका बाप क्या था, उसका बाप क्या था, उसका बाप क्या था। मैं समझता हूं अली तो इस एतबार से खुश नसीब है कि उसका अबू तालिब की शक्ल में बाप तो है। तवज्जो है या नहीं है? ये दरवाजा बंद कर दें तो अच्छा। भाई एक अल्लाह का बंदा था, जैसी जिंदगी गुजार गया, अब उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। इस एतबार से कहा मैंने अली खुशकिस्मत है, उसका बाप तो है और एक है। तवज्जो है या नहीं है? साहब हम मानते हैं वो मुहाफिज़े रिसालत भी थे, निगहबाने रिसालत भी थे। भाई नाराज तो नहीं बैठे आप? मुहाफिज़े रिसालत भी थे पर कलमा नहीं सी पढ़िया। और खुदा की कसम किताब में यहां तक लिख दिया कि आखिरी वक्त में पैगंबर अकरम ने कान में कहा था चाचा कलमा पढ़ ले, पढ़ ले कलमा, और उन्होंने नहीं पढ़ा। मालूम होता है दूसरा कान मुल्ला का लगा हुआ था कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तवज्जो है या नहीं है? साहब उनका मजहब क्या था? हम ये मानते हैं कि वो मुहाफिज़े रिसालत भी थे पर कलमा नहीं सी पढ़िया। मैं समझता हूं कि अगर हिफाजत मानते हो तो जरा अकल से भी मानो। तवज्जो है ये नहीं है? ये मेरे हाथ में रूमाल है, ज्यादा से ज्यादा 200 का है। तवज्जो फरमा रहे हैं? मैं मजलिस पढ़ के उतरा और ये मैंने एक साहब को दे दिया। मैंने कहा भैया इसे संभाल के रखना, और जब अगले साल में आऊं तो मुझे दे देना। और जब आइंदा साल में आया तो मैं मेंबर पे खड़ा हो गया। वफा भाई ने ऐलान कर दिया, कहा किबला तकरीर शुरू करें, और मैं खड़ा देख रहा हूं। अरे भैया क्या देख रहे हो? कि वो रुमाल ले आए तो मैं मजलिस शुरू करूं। उन्होंने पूछा आप उसको जानते थे? कि जानता तो नहीं। उनने कहा फिर आप की अकल का ना मातम करें हम, कम से कम ये तो देख लेते कि ईमानदार भी है या नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे अजीजान मोहतरम। ये आपका रुमाल वापस भी लाएगा या नहीं? तो एक मामूली मौलवी अनपढ़ किस्म का, उसको भी अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि वो 200 का रुपए का रुमाल बगैर ईमान देखे किसी बेईमान के हवाले नहीं करता। तो क्या मौलवी ने अल्लाह को अपने से भी ज्यादा कम अकल समझ रखा है, जिसने मोहम्मद जैसा कीमती हीरा बगैर ईमान देखे अबू तालिब के हवाले कर दिया? तवज्जो फरमा रहे हैं ना पदरा? आप सलामत रहें। एक मर्तबा मैं जगह पढ़ा था, एक बुजुर्ग खड़े हो गए। उनका चलो जी कलमा नहीं सी पढ़िया, निकाह तो पढ़िया। और माफ करना, ये निकाह न पैगंबर अकरम की इजाद है न अबू तालिब की इजाद है, ये तो सुन्नत इब्राहिमी है। और सुन्नत इब्राहिमी आज तक चली आ रही है। तवज्जो है या नहीं? आप चले मेरा तरीका निकाह छोड़ दें, आप देखते नहीं
کوئی تھک گئے ہیں تو بتا دیں پھر. آپ دیکھتے نہیں ہیں جب نکاح ہوتا ہے تو ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک باہر سے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتوں آئے ہو؟ انہیں بتا دیا کہ جی میں کھرانگ سو آئے ہیں. کی کرن آئے ہو؟ کہ جی میں فلاں ابن فلاں دا اتنے حق مہر تے نکاح پڑھ دیاں, اجازت ہے؟ میری بات پہ غور فرما رہے ہیں. اور وہ اجازت دے دیتا ہے. تو سب سے پہلے نکاح دولہا کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اسے پوچھتا ہے پتر تینوں کلمہ آندے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جب تک وہ کلمہ سناتا نہیں وہ نکاح نہیں پڑھتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب پورا عالم اسلام اس امر پہ متفق ہے کہ پیغمبر اکرم کا نکاح پڑھا ابو طالب نے, تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دولہا سے پہلے اس نے پوچھا کہ کلمہ ہے یاد, اور مورخین نے کلمہ لکھا پیغمبر کا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ, گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا مقدس رسول ہوں. اس کلمے کے بعد ابو طالب نے نکاح پڑھا. تو اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کا ایمان کس منزل پر فائز ہے. ارے عقل کے دشمن, ابو طالب اس مومن کامل کا نام ہے جو کلمہ سنانے والوں میں سے نہیں, اللہ کے آخری رسول سے بھی کلمہ سننے والوں میں سے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور خدا کی قسم میں وہ منظر بیان کر ہی نہیں سکتا کہ کس روحانی ماحول میں, توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, سرکار عمران نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح پڑھا. اور اپنی طالب علمانہ بصیرت کی بنا پر ایک سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی طرف سے تو ابو طالب وکیل تھے, تو جناب خدیجہ کی طرف سے وکیل کون تھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب خدیجہ کی طرف سے وکیل کون تھا؟ تو مورخین نے یہ بتلایا کہ پیغمبر اکرم کا نکاح پڑھا ابو طالب نے, اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سیغے خود پڑھے. توجہ نہیں فرما رہے عزیزان محترم. یہ اپنے سیغے خود کیوں پڑھے؟ کہ ابو طالب جیسا وکیل مل گیا پیغمبر اکرم کو, اب اس سطح کا کوئی دوسرا وکیل تھا نہیں خدیجہ کے لیے, تو خود اپنے سیغے انہوں نے جاری کیے. اور رات کا سہانا وقت تھا, تھک تو نہیں گیا حضرات؟ عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں آسمانی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. ستارے سیارے کسی کی شادی کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے, ثوابت نگراں تھے, کتب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی, کوثر و سلسبیل و تسنیم سے زمین کی آپاشی کی گئی, طوبہ کے سرف سے رمش کو آراستہ کیا گیا, امبر اشرف کے سنگلوں سے فرش چنا گیا. تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا جس پر ثوابی کے ہیرے جڑے ہوئے تھے, کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے. چاند اپنی زوباریوں سے چار چاند لگا رہا تھا. فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے. انبیاء ما سلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کی کرسی جناب ابراہیم کو پیش کر رہے تھے. ہوا میں شہاب ثاقب کی پھلجڑیاں چھوٹ رہی تھیں.
काबा कौसैन अदना अली व आला का महल था। महल तौहीद शान यकताई से सजाया जा रहा था, एक पर्दा दरमियान में लटकाया जा रहा था और खातिमुन नबीयीन जैसे दूल्हा की निकाह खानी के लिए अबू तालिब को बुलाया जा रहा था। आप सलामत रहें। तवज्जो है नाज़ीज़ान मोहतरम। और अरब की वो करोड़पति खातून, उस्ताद मरहूम एक जगह पढ़े थे, एक बुजुर्ग खड़े हो गए, कहने लगे जी अरबपति थी जनाब किबला ने फरमाया कि अरब की करोड़पति खातून थी। वो बुजुर्ग खड़े हो गए, कहने लगे अरबपति थी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, पहले करोड़पति थी, मोहम्मद जैसा अरबपति मिला, अब अरबपति हो गई। तवज्जो है या नहीं? मलिकतुल अंबिया भी याद रखिएगा, अगर पैगंबर अकरम शहंशाह अंबिया हैं तो मेरी शहजादी खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अंबिया हैं। वो अरबपति खातून जिसकी 500 कनीजें, 35 तोले की सोने की पेटियां कमर से बांधे, सर झुकाए खड़ी। बारात रवाना हुई जब, और जब पहुंचने लगी तो मेरी शहजादी फरमाती हैं कि ओ मेरी कनीजों, क्या आज तुमने हमारे महल की खिड़कियों पे पर्दे नहीं लटकाए? कभी भी, वो तो हम कब का लटका चुके हैं। कहा फिर ये सूरज की रोशनी छन छन के अंदर क्यों आ रही है? कहा बीबी अभी तो सुबह सादिक का वक्त है, अभी तो सूरज निकला ही नहीं। कहा फिर ये कैसी रोशनी है? कहा ये सूरज की नहीं है, तेरे दूल्हा और उसके सरपरस्त अबू तालिब के चेहरे की चमक है कि जिसे ये पर्दे रोक नहीं सकते। तवज्जो है या नहीं है? और मैं वो मंजर बयान कर ही नहीं सकता कि किस रूहानी माहौल में सरकार इमरान ने निकाह पढ़ा और मौर्रिखीन ने खुतबा निकाह लिखा है अबू तालिब की किताबों। अब मैं समेट रहा हूं बयान, जिसका पहला फिक्रा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलामत रहें। ये जो चंद अहबाब खुश हुए हैं, बाकी परेशान है, पता नहीं क्यों दाद दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बात ये है, ये जानते हैं कि जब अबू तालिब की जबान से ये फिक्रे निकले हैं, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ था। तो दो बातें हैं, उनमें से एक माननी पड़ेगी। या तो ये मानो कि अल्लाह को अबू तालिब के फिक्रे इतने पसंद आए कि अल्लाह ने कहा वाह रे अबू तालिब, मैं निकाह पढ़वाई के इनाम में अपनी किताब का आगाज भी इन्हीं जुमलों से कराऊंगा और कयामत तक हर मोमिन की नमाज का आगाज इन्हीं जुमलों से ना कराऊं तो अल्लाह मेरा नाम ही ना। या तो ये मानो या ये मानो कि कुरान है लोहे महफूज में बंद, तो अबू तालिब उस मोमिने कामिल का नाम है जो जमीन पर बैठकर लोहे महफूज की तिलावत कर रहा है। तवज्जो है या नहीं है? और मैं समेट रहा हूँ बयान, आखिरी फिक्र अर्ज करता हूँ। मसाइब मेरे हिस्से का मेरे भाई जाकिर शाह साहब तशरीफ फरमा है, मौला इनकी जबान में तासीर अता फरमाए। ये पढ़ेंगे, अल्लाह मौला भाई इज़ाम नवाज की जिंदगी दराज फरमाए, उनकी नस्लों में ये सिलसिला कायम और दायम रहे। अल्लाह ने कहा वाह रे अबू तालिब, मेरे महबूब का निकाह इस अंदाज में, मांग क्या मांगता है? और जनाब खदीजतुल कुबरा से कहा कि तूने मेरे महबूब के लिए सारी दौलत कुर्बान कर दी, मांगो क्या मांगते हो? दोनों का या अल्लाह हम मांग कर क्यों लें? तवज्जो नहीं फरमा रहे अज़ीज़ान मोहतरम। इसलिए कि अगर मांग कर लेंगे, कितनी बड़ी शय मांगेंगे हमारी हैसियत की होगी, बिना मांगे जो तू अपनी तरफ से देगा वो तेरी हैसियत की होगी।
کہا اچھا یہ بات ہے. اللہ نے کہا میرے پاس دو چیزیں ہیں, ایک میرے پاس ہے وہ میں دوں گا, ایک پبلک سے دلواؤں گا, فیصلہ کر لو کسی کو کیا چاہیے. میرے پاس ہے امامت, وہ میں دوں گا. پبلک کے پاس ہے مودت. توجہ نہیں فرما رہے عزیزان محترم. وہ پبلک سے دلواؤں گا, فیصلہ کر لو کسے کیا چاہیے. دونوں عرب تھے, دونوں لڑ پڑے, یا اللہ دونوں ہمیں دے دے. کہ ایسا کرو, لڑو جھگڑو نہیں, ایسا نہ کروں دونوں چیزیں ایک ہی گھر میں جمع نہ کر دوں. کہ یا اللہ وہ کیسے. کہ ایک کو دوں گا لڑکا, ایک کو دوں گا لڑکی, لڑکے کو دوں گا امامت, لڑکی کو دلواؤں گا مودت, دونوں کا نکاح کر کے دونوں چیزیں ایک ہی گھر میں جمع کر دوں گا. کہ یا اللہ لڑکا کسے ملے گا کہ جو تم میں مرد ہے, اور لڑکی جو تم میں خاتون ہے. میری شہزادی فرماتی ہیں یا اللہ لڑکی مجھے ملے گی. کہاں ہاں خدیجہ. پہلے مسکرائیں, پھر تھوڑا سا چہرہ اداس ہو گیا. اللہ نے کہا کیوں خدیجہ, تقسیم پسند نہیں آئی. کہ یا اللہ تقسیم تو بڑی پسند ہے, پھر تیرے چہرے پہ یہ اداسی کیسی چھا گئی خدیجہ. کہ یا اللہ بات یہ ہے کہ جو لڑکی ہوگی وہ تو کہے گی میں تو وہ ہوں جو عالمین کے سردار کے گھر پیدا ہوئی, خاتم النبیین کے گھر پیدا ہوئی, صاحب معراج کے گھر پیدا ہوئی, خاتم النبیین کے گھر پیدا ہوئی. وہ تو ابو طالب کے بیٹے کو کسی خاطر میں نہیں لائے گی. اللہ نے کہا فکر نہ کر خدیجہ, اس کا بھی ہم نے انتظام کر رکھا ہے. جب تیری بیٹی فخر سے کہے گی نا میں رسول کے گھر پیدا ہوئی, ابو طالب کا بیٹا سینہ تان کے کہے گا میں اللہ کے گھر پیدا ہوئی. ماشاءاللہ جزاک اللہ اجر و من اللہ. مالک سید شبیر کاظمی صاحب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے, ان کے تعلیمی مقاصد میں ان کے برادران کی مالک خیر فرمائے, ان کے والدین کا سایہ تازور امام زمان ان کے سر پر قائم و دائم رکھے, اور ان کے خانوادے کے جتنے بزرگان ہیں, میرے دائی واجب الاحترام صبح سے تشریف فرما ہے بابا سید مرتضیٰ کاظمی صاحب, مشتبہ کاظمی صاحب, ارتضیٰ کاظمی صاحب, وارث کاظمی صاحب, سبطین شاہ جی, اور ان کے شبیر بھائی کے والد بزرگوار میرے مربی و شفیق بابا سید الطاف کاظمی صاحب. مالک ان تمام برادران کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ فرمائے, اور تازور امام زمان انہیں ان کے خانوادوں سمیت زندگی سے تو سلامتی عطا فرمائے, اور سوائے غم حسین کے مالک دنیا کے کسی غم میں نہیں مبتلا نہ فرمائے. سامعین محترم, میں ذاکر خوشبیاں, ذاکر آل آبا, ذاکر باب الحوائج شہزاد علی اصغر علیہ السلام مولا کے بہترین مدعا, بہترین ذاکر, میں ذاکر خوشبیاں جناب سید واصف مشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہو کر ذکر محمد و آل محمد آپ کے آذان و قلوب کی نظر فرمائے, کیونکہ ذاکر شہزاد علی اصغر نے میں نے کہا ہے مشکل ہے علی اصغر کی لڑائی کو سمجھنا. سرکار مشکل ہے علی اصغر کی لڑائی کو سمجھنا اور ایک وار میں دشمن کی تباہی کو سمجھنا, شبیر کے معصوم سپاہی کو سمجھنا ممکن ہی نہیں, اس راز الہی کو سمجھنا. لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ کہرے جلی ہے, شبیر کا پالا ہوا ہر بچہ ہی علی ہے. کل ایمان آ رہا وری. صلوات پڑھیں سارے صاحبان بلند آواز کے ساتھ. التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات ون وتمتعہ فیہا طویلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سارے صاحبان صلوات بآواز بلند پڑھو. معصومین دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ سڑی ذات تے بلند آواز دے نال درود پڑھے اس تے رزق وچ کدے کمی نہیں ہوندی. کوشش کرو بلند صلوات.
اجازت ہے ذکر پاک شروع کر دی؟ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سہنی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت نبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت حسینیہ وعبادت سجادیہ والمعاطر الباکریہ وعلى آثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود تقویہ والنقاوت نقویہ والحیبت عسکریہ والغیبت الہیہ۔ صلوات۔ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ صلوات۔ دعا ہے رحمان رحیم کریم اللہ صدقہ رحمت للعالمین دا اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ الہی جو عزادار جس نیت دے نال تشریف فرما ہے، میرا مالک نیتاں دے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ کوشش کرو سارے صاحبان امین بلند آواز نہ رکھو، کیونکہ صادق امام دا ایک فرمان ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ، حضور کنجوس ہے وہ بندہ جڑا امین نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ محفل بھری ہوئی ایک بندہ بچوں کھلو گیا، بادشاہ کنجوس کیسے وہ بندہ جڑا صرف آمین نہیں آدھا؟ اس بندے نے گل کی تھی، میرے مولا نے فرمایا اے عبد خدا ویکھ تے صحیح، نہ او منگن آلا نہ او ڈیون آلا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ امین کیوں نہیں آدھا؟ اس بعد میرے مولا نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا، میں آدھا سونے دی قلم دے نال لکھیا جائے جعفر و صادق دا جملہ، میرے مولا نے فرمایا یاد رکھنا جو مومن عزادار بلند آواز سے آمین کہتا ہے، میں صادق امام بھی آدھا اللہ اس مومن کی دعا سب سے پہلے قبول کرتا ہے۔ تو جتنے صاحبان تشریف فرماؤ امین بلند آواز نہ لاکھو۔ میرا مالک بانیان دا پرخلوص اہتمام اپنی پاک اور طاہر بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ دعا ہے کریم اللہ جو زدار بیٹھے ہو بلند آمین آکھے اللہ جانے کہیں دی آمین جلد قبول ہو جائے۔ میرا مالک ہر عزادار نو کربلائے معلیٰ دی زیارت نصیب فرما۔ امام زمن دے ظہور دے وچ تعجیل فرما۔ تمام تر دعا دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ ہے اجازت جو ذکر ناطق قرآن سناواں، دینی درسگاہ دے اندر سچیاں دی سچی شان سناواں۔ جڑے چپ کر گئے ہو میں شیعیاں دا عقیدہ اور ایمان سناواں۔ جڑے اجائیں نہیں بولے ہو میں مجلس آزاد وسیلے دے نال پورے جہان دی بخشش دا سامان سناواں۔ پہلی حاضری اس مقام تے، بلکہ میں کیوں نہ کھاں کہ پہلی مرتبہ اس عظیم بارگاہ دے اندر سجدہ ذکر کرن دا شرف حاصل ہوئے۔ تو
تو جتنے بزرگ تشریف فرماؤ اپنا پتر سمجھ کے میرے حق کے دعا ضرور کرے ایسا. اور جتنے ماتمی جوان بیٹھے ہو میں نے اس کلتے فخر ہے بھئی پہلے میں مولا دا ماتمی ہاں پھر مولا دا ذاکر ہاں. تو جتنے ماتمی صاحبان بیٹھے ہو میرے حق کے دعائی کرے ہے تو تھوڑی جی داد بھی دینی جائے. اور ویسے بھی ذکر اچ بولن دے نال کسی دی عزت گھٹ دی نہیں بلکہ عزت ود دی ہے. اور تسی یہ بھی نہ سمجھو بھی تسی جڑی واہ واہ کر دے ہو داد دیں دے ہو اس ذاکر نو داد ہے نہیں بلکہ یہ ذکر نو داد ہے. کسی بندے میرے چھٹے امام تو پوچھا کہ بادشاہ توڑے دادے دی فضیلت دے اندر بولنا ضروری ہے. میرے مولا نے فرمایا اے عبد خدا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا میرے نال بلندے آسو چوکھا پڑھنا کوئی نہیں. 170 فضیلت دی اس کے بعد اپنے واجب الاحترام دے حوالے ممبر کرن لگا کہ اجازت ہے نا سائیں. 73 فرقیاں دے اندر تقسیم ہے امت سید المرسلین. حضور 73 فرقیاں نبی ایک ہے لیکن امت تقسیم ہو گئی ڈیوائیڈ ہو گئی 73 فرقیاں دے اندر. ہن تسی جس بھی فرقے دے عالم دین کول ٹر جاؤ مولوی کول ٹر جاؤ تو پھر وہ اپنی سچائی دی دلیل جڑی ہے وہ قرآن وچ دے گا. غور ہے نا میری گزارش تے. چلو میں 2-4 مثالاں دے کے سمجھان دی کوشش کردا کہ جڑے بندے نماز پڑھتے نا ہاتھ کھول کے وہ بھی یاد نہیں ساڑی نماز پڑھن دا طریقہ جڑا ہے وہ قرآن نال ہے. حضور توجہ کرنی ہے میں نتیجہ دے کے جا رہے ہیں. اور جڑے بندے ہاتھ بن کے پڑھتے ہیں انہاں دا بھی آکھنا ہے جو ساڑی نماز پڑھن دا طریقہ جڑا ہے وہ قرآن نال ہے. جڑے بندے روزہ کھول دیں نا مغرب دی نماز تو بعد وہ بھی یاد نہیں بھی ساڑا وقت افطار جڑا ہے وہ قرآن نال ہے. جڑے بندے چٹے ڈین کھولنے من انہاں دا بھی آکھنا ہے جو ساڑے وقت افطار جڑا ہے وہ قرآن نال ہے. میرے خاموش سامعین 73 فرقے ہیں ایک نبی دی امت دے اور ہر فرقے دا ایک کوئی دعویٰ ہے جو ساڑی ہر شے قرآن نال ہے. ساڑی نماز ہے تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑا وضو ہے تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑا روزہ ہے تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑا حج ہے تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑا طواف ہے تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑا احرام ہے تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑا مسح ہے تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑے عقائد ہیں تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑی شریعت ہے تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑے اصول ہیں تو وہ بھی قرآن دے نال, ساڑے فروع ہیں تو وہ بھی قرآن دے نال. جڑے ویلے مولوی سپیکر کھول کے پورے زمانے مدسے جو میری ہر شے قرآن نال ہے کدے کوئی ہمت کرے مسجد تے ٹر جائے مولوی دا ہاتھ نپے مسجد دے محراب وچ گھنجلے تے اوہ قرآن مولوی دے سر تے رکھ کے پوچھے کدے اے بھی دسنا قرآن کے نال ہے. اللہ اکبر ہے نا. اچھا دی خیر ہو سارے مل کے تلاوت کرو ہاتھ اچھے حیدری. اللہ اکبر. سپیکر کھول ٹپ دیاں بندیاں دس جو صحیح قرآن کس کے ساتھ ہے تو پھر یاد رکھنا وہ بندے تھک جان گے. انہوں نے کچھ نہیں لبنا سوائے محمد مصطفیٰ دے ایک فرمان دے جو پیغمبر خدا نے فرمایا زمانے والوں یاد رکھنا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے. مہربانی سارے نا ہاتھاں دی خیر ہو یہ ہاتھ کس دا محتاج نہ. اللہ اکبر. کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی کچھ تو بولو اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور اے میری گل تواڈے نال نہیں بلکہ زمانے نال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن تسی جتنے آپ تشریف فرماؤ میں تو ان شامل کر کے کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اور میرے مولا دا تعلق کوئی اج تو نہیں ہے. یہ صدیوں سے تعلق ہے میرے مولا اور قرآن کے درمیان. جڑے سمجھ گئے ہو میرا سلام ہے جنہاں سمجھ نہیں آئی میں سمجھان دی کوشش کرتا. یاد رکھیا ہے قرآن ہدی للمتقین ہے علی امام المتقین ہے. اللہ اکبر ہے نا. ہاتھاں دی خیر ہو قرآن ہدی للمتقین ہے علی امام المتقین ہے. اور یاد رکھنا قرآن وراثت ہے علی وارث ہے. قرآن اور علی ایک نبی دی گودش پروان چڑھے قرآن قلب مصطفیٰ دی اتریا علی مصطفیٰ دی زبان نو چوستا رہا. قرآن ایک سورہ نوئی علی نو دا مشکل کشائی کہ نہیں دا بولو گے یار. قرآن ایک سورہ کوثر علی ساگی ہے کوثر. قرآن ایک سورہ مل کے سارے حیدری
قرآن ایک سورہ محمد علی جانشین محمد ہے. یاد رکھنا قرآن بھی اعلیٰ ہے علی بھی اعلیٰ ہے. قرآن بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے. قرآن بھی طیب ہے علی بھی طیب ہے. قرآن بھی طاہر ہے علی بھی طاہر ہے. قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن ہے. قرآن میں بڑی سے بڑی آیت بھی قرآن ہے. علی کے گھر میں جو چھوٹا ہے وہ بھی علی ہے, جو بڑا ہے وہ بھی علی ہے, جو چھوٹا ہے وہ بھی علی ہے, جو بڑا ہے وہ بھی علی ہے. اس عظیم اجتماع دے اندر کھلو کے میں قرآن اور علی دے درمیان تن فرق دس کے جا رہا. بولے او جس تے بولر میرے بادشاہ علی نو چنگا لگدا ہوے, فرق کیڑا ہے؟ بندہ چوک وچ کھلو کے آکھے نا قرآن قرآن قرآن, عبادت نہیں ہوندی, علی علی کرے عبادت ہوا. سارے بندے ہاتھ اچھے غدری نعرہ حیدری. بڑی مہربانی صاحب, اللہ اکبر. ان ہاتھاں دی خیر جی ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اور اج دی مجلس دا میسج دے کے جا رہے ہیں کہ مر جاوے آئے کدے علی دی ولایت نو نہ چھوڑنا. اور متا کوئی بندہ یہ سمجھے جو علی دی ولایت کو پھلاں دی سیجے, نا 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 نا. یاد رکھیا ہے یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. ایو بابے دی ولایت ہی نا جڑی بچیندے بچیندے آلیا 36 شہر عبور کیتے. مرحبا مرحبا. اسدار و فضائل جی میں دل سنو تھوڑی مرضی دی گل ہے, لیکن جڑے ویلے مصائب پڑھیا جاوے تو پھر کوشش کیتا کرو جتنا ہو سکے اتنا بلند ہائے کیتا کرو. اس دی بھی ایک وجہ ہے کہ جڑی بی بی شام تو آئیے نا تیرے حق اس دعا کر دی جائے. مرحبا. اور اے جتنے بزرگ بیٹھے میرے گل دی تائید کر رہا ہے, میں ایک 70 مصیبت دی پڑھ کے اپنے واجب الاحترام دے حوالے نمبر کرن لگا کہ اس علاقے دی کوئی دھی دور پر نہ ہوئی ہوگی, سال بعد آوے 2 سال بعد آوے بھیرا لین چلا جائے تو بار اور روڈ تے لیسی تے ان پوچھنا نہ پوسی بھئی یہ کیڑی جائے. بولو زدارو ان کیوں؟ کیونکہ دھی اپنا پیکا شہر پیکی گلی پیکے محلے کڑائی نہیں پوچھ دی. لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا, اللہ دی کائنات اچ واحد علی دی دھی جڑی مدینے دے باہر کھلو کے آدھی سجاد اے کیڑا شہر ہے. مرحبا مرحبا. اللہ قبول فرمائے زدارو. سجاد میں دس سے کیڑا شہر ہے. رات ود پئی میرے مولا دی, اور میرے مولا نے فرمایا اماں تیرا نانکا, اماں تیرا دادکا, اماں تیرا مدینہ, اماں تیرے نانے دا مدینہ, اماں نہیں ہو سو جاتا. رننے نونو محمد دی ماں تے رو کے آدھی سجاد تو جو آدھا ہے میں نہیں ہو سو جاتا, میں کباروں ڈٹھا ہویا ہا. مرحبا مرحبا. اللہ قبول فرمائے زداروں. اور جتنے اور اس علاقے دی کو دھی دور پر نہ ہی ہوئی ہوئے تو پیکی کیوں آندی ہے بھی میں بھرامن ملنا. ایسے ہی ہے نا میرے سردار بھی میں بھرامن ملنا. اس بی بی دی غربت دا اندازہ تسے اسے گل تو لاؤ جڑی 2.5 سال بعد وطن تے آئی ان بھراماں دے دروازے بند نظر آئے. جڑے دروازے گوں گزر دی آئی اسے دا نالے کے وین کر دی آئی. رمن والے زدارو ایک دروازہ ایسا آیا ہے وین وسچ نہیں رہا, لیا زمین تے جھڑ پئیے میری سین دیوال کھل گئے. میرا اللہ گواہ دروازے تے لکھا ہویا ہے ہاذا بیت ابو الفضل الابا. مرحبا مرحبا. بھلا نے بابا. دروازے تے لکھا ہویا ہے ہاذا بیت ابو الفضل العباس. دروازے دے کونے چ ہاتھ پا کے آدھیے عباس میں جیندی والائیاں. مرحبا مرحبا. بھراما دے ناد وین کر کے میری شین اپنے دروازے تے آئی. میرا اللہ گواہ ڈویں دھیاں آلیا دیاں قرآن پہیاں پڑھ دیاں ہیں. میری سین دروازے تے بے گئی ہے. اس امتحان چ میں دھیاں پہچان لے سن یا نہ سجڑے سن. اس تو مڈا مصیبت جملہ میری ذاکری چ کوئی نہیں ہے. میرا اللہ گواہ نکی قرآن بند کیتا ہے, نکی وڈی نوا دیے بند کر قرآن سوالن آ گئی. مرحبا مرحبا. اللہ قبول فرمائے زدارو.
اد یہ بند کر قرآن سوالن آ گیا اس ویلے مدینے دی نگری حلیے جدا سکیاں دیاں ماں نو آکھائے مانگ ضعیفہ کیا دیواں اے جعفر تیار دا گھر مرحبا مرحبا آلیا فرمایا نہیں میریاں دھیاں میں منگن والی نا میں تہاڈا قرآن سننا ہی اے کتنا سونا قرآن پڑھ دیاں میں دروازے تے بے کے سن دیاں روڑ والے عزاداروں میرا اللہ گواہ جڑے ویلے منظر بنے آئے عبداللہ ابن جعفر تیار دی آمد ہوئی ہے دروازے تے ایک عورت نو بٹھائے دھیاں دے سر تے آن کھلوتا ہے آتا ہے او میریاں دھیاں تن ماں دے سبق بھول گئے توڑی اماں کھائی کوئی سوالی زیادہ دیر نہ بہاوے آئے سوالن دا نام آیا ہے آلیان بازار بھول گیا ہے آدھیے چاچے جایا میں سوالن نام میں زینب سیدہ دے زخمی کی بھی ہوئیے اور انلیے دے رو کے آدھیے میں پتھار جھلے بازاراں دے نہ ہتھائے چرسیاں ہائے پاکے میں بولیاں نا اللہ لعنت اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ تو اسے ظاہر ہے ولایت کے مدارج بی بی اور تو ہے غازی کے لیے باب ہوائج بی بی تیرے افکار کے نکلے ہیں نتائج بی بی آج عزاداری مظلوم ہے رائج بی بی صلوات اللہم لبیک کی آج بھی سج باقی ہے تیرے خطبوں کے سبب آج بھی حج باقی ہے مالک و خالق اللہ پاک بی بی ثانی ہزارہ کا صدقہ اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے راجہ سمندر صاحب کے مالک درجات کو عالی و متعالی فرمائے اور بانی فرش عزا راجہ زامن صاحب اور ان کے دیگر جتنے بھی بابا مالک تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے میں بار دیگر آپ سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی بیٹھے بیٹھے آپ نظر اللہ نیاز حسین دو قدم آگے تشریف لے آئیں آ جائیں بسم اللہ گھر سے آپ عبادت کے لیے آئے ہیں اس کو ہم تشبیہ قبر حسین کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اس ممبر کو جتنا اس کی قرب میں بیٹھیں گے فضول و برکات کی زیادہ برکتیں آپ سمیٹ کر جائیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ مالک آپ تمام کو سلامت رکھے میں ملتمس ہوں اپنے واجب الاحترام محترم المقام فخر سادات عزت باب علی مرتبت فخر المتکلمین رئیس الواعظین مصور غم بحر المصائب دلیل اہو بقا سفیر صف ازا ذاکر آل آبا جناب مولانا مفتی باسم عباس زہری صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہو اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض و ممنون و متشکر فرمائیں نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت کل ایمان نعرہ حیدریہ سامعین محترم جو باہر میرے واجب الاحترام سادات مومنین تشریف فرمائیں یہ کھڑے ہیں میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ اندر تشریف لے آئیں اب ہم عبادت کے ایک حصے کو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اختتام پذیر کرنے لگے ہیں یعنی مجھ سے ازا اختتام پذیر ہوگی اور اس کے بعد جلوس کا آغاز ہو جائے گا تو برائے کرم آپ اندر تشریف لے آئیں ذاکر ان کے فوراً بعد ذاکر آل آبا ملک مدثر عباس افلیہ وہ تشریف فرمائیں انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے بار محمد و آل محمد بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا الله يا الله يا الله ذو الجلال والإكرام ذو الأسماء العظام ذو العز الذي لا يرام
इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह रहमान रहीम सल्ले अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन। मेरे मौला अजीम इबादत नु कबूल व मंजूर फरमा। जितने हाथ बुलंदन बाबुल हवाइज मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम दा सदका हाजात पूरी फरमा। राजा बरादरान दी मेहनत कबूल व मंजूर फरमा। सादात उज़ाम मेरे मौला उन्हां दा साया कायम दायम फरमा। जितने मोमिनीन बीमार हैं सेहत कुली अता फरमा। जो बेघर हैं घर अता फरमा। जो घर वाले सुकून अता फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा। जो औलाद वाले खुशियाँ नसीब फरमा। परचम इस्लाम परचम पाकिस्तान दा सर बुलंद फरमा। परचम कुफ्र और निफाक दा सर नगू फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे ज़ुहूर ताजील फरमा। इमाम दे ज़ियारत नसीब फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते ब आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नबियन दे सुल्तान दा फरमान है उच्ची सलवात दिल चो मुनाफिक दूर कर दिए। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और छेवां इमाम फरमा रहे उच्ची सलवात पढ़ने वाला बंदा दिल दा मरीज नहीं होंदा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अबिल कासिम मुहम्मद व आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जअल लकुमुस समअ वल बसरा वल फुआद लअल्लकुम तशकुरून। सलवात। कोई इल्मी ज़ाकरी दावा नहीं। ज़िक्र हुसैन नो तिजारत नहीं निजात समझ के तुहाडे सामने चंद अल्फाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नो हदिया करना चाहना। सलवात ऐसी पढ़ो इमाम ज़माना राजी हो वञन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टाइम इंतहाई मुख्तसर है और इस टाइम के अंदर मैं जो हुक्म दिता गया उसको पूरा करना चाहना। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह ने सानू पूरा जिस्म अता कीते और इमाम सादिक फरमा रहे हैं जिस्म नहीं है एक पूरी कायनात है जिससे इंसान मुहीत है। ये इंसान की कायनात है पूरी। तो अल्लाह ने पूरे जिस्म चों त्रै आज़ाद का तज़किरा कीता है। जअल लकुमुस समअ हमने तुम्हें कान दिए। वल बसरा आँखें दी। वल फुआद और दिल दिए। लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। छेवें इमाम को किसी पूछा गया मेरे मौला अल्लाह ने हर शय अता की थी लेकिन त्रै चीज़ों का तस्करा करके अल्लाह फरमाया मैं तां दित्तियां ताकि तुसी मेरे शुक्र गुजार बन जाओ। तो मौला एक वजह इन्हां त्रै आज़ाद की केड़ी खासियत है। इमाम फरमाया इन्न समअ लित्तौहीद। जिहड़ी कन बनाया गया ना वो तौहीद वास्ते बनाया गया। वल बसर लिरिसालत और अख बनाई गई है रिसालत वास्ते। हालांकि होना इन चाहिए कि अख बनया अल्लाह वास्ते ते कन बनया रिसालत वास्ते। लेकिन अल्लाह क्योंकि नज़र आने वाली शय नहीं अल्लाह कन उस वास्ते रखें अपने वास्ते
اور رسالت واسطے اکھیاں رکھیاں تاکہ محمد جو آدران او ان کو سن کے مندے جاؤ تے میری توحید تک پہنچو گے جی تو ان سمع لتوحید والبصر رسالت والفؤاد لولایت علی ابن ابی طالب اور دل بنے علی علیہ السلام دی ولایت واسطے ہوں اگر کوئی بندہ کنا تو سندا نہ ہوئے اس نو کہ آدھے ڈورا یا بہرا جی اور جڑا نابینا اکھیاں دو نظر نہ ہوندا اس نو انا یا نابینا آدھے لیکن باقی اعضاء کام کر رہے ہونے کان اگر نہیں کام کر رہے ہاتھ کام کر رہے ہو سن پیر کام کر رہے ہو سن لیکن فواد جس نو دل لا دیں اگر ایک کام کرنا چھوڑ جائے کان کام کرتے بھی ہون لیکن بیکار ہو جانا اکھیاں دے دیاں ہوئیں وہ بیکار ہو جاندیاں تو اللہ نے قرآن فیصلہ کر چھوڑے کہ اگر ولایت علی نہیں تو تیرے اعمال مردین بالکل اسی طرح جس طرح جسم دے کان تے اکھیاں بیکار ہو حیدری اور جب رسول خدا گئے معراج تھے بہت لمبا واقعہ ہے تو ایک فرشتے نے دیتی آذان اسا کیا اشہد ان مولانا امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ تو نبی پوچھیا بھی اے تو اپنے کولوں آکھیں یا اللہ دا حکم آ انہوں فرشتہ مسکرائے جی میں کچھ چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے نبی دی گل سن کے فرشتہ آدھے یا رسول اللہ آدم تو 3000 سال پہلے اللہ میں خلق کیتے ہیں کتنے سال پہلے آدم تو 3000 سال پہلے خلق کرن تو بعد فرمایا تیری مقصد تخلیق صرف آذان ہے تو دیونی ہے آذان چوتھے آسمان تے جدہ میرا نبی میرے کول آسی تے تو پڑھنا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ میرا نبی تیرے کو پوچھ سی بھی تو اپنی مرضی نال آکھیں یا اللہ دے حکم نال تے اس ویلے میرے نبی نو آکھیں کہ اللہ پیادے جدہ واپس زمین تے ویسے میری تمام مخلوق نو آکھیں لا حجکم ولا صومکم ولا حیاتکم ولا مماتکم ولا ذکرکم ولا اذکارکم الا بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ تواڈا کوئی کام بغیر علی دی ولایت قبول میں نہیں کرنا یار تو ساری کائنات دار و مدار ہے ولایت علی تھے ولایت علی نہیں تو کچھ نہیں اسی واسطے پنجواں امام فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یزیدی پڑھ دیاں نماز بھی پڑھ دیاں روزہ زکاة بھی پابند اگر وہ کسی شاید منکر ان تو وہ ولایت علی آئی تو کربلا دی جنگ بھی وہ ولایت علی علیہ السلام دی وجہ نال ہوئی ہے ولایت مانا اے صرف علی ولی اللہ زبان اے ولایت مانا اختیار کہ آل محمد اختیار رکھ دیں صرف 14 نہیں اس خاندان دا ہر فرد اختیار رکھ دیں اور اسی اختیار دی مالکن باقی تفصیل انشاءاللہ کل کیونکہ آج ٹائم نہیں کل انشاءاللہ العزیز تو خالصہ مولا امام زمانہ زندگی دیتی تو حاضری ہو سی باقی گلنا بعد مہمان بیٹھے ہوئے جلوس دا ٹائم ہے ماتمی انتظار ہے چل تو ولایت میں نہیں ہے اختیار رکھنا صرف 14 اختیار نہیں رکھ دے اس خاندان دا ہر فرد کلی اختیار رکھ دے
بازار شام یعنی شام دے شہر تو کچھ میل پہلے شمر ملعون نے لوہے دا تازیانہ مارے معصوم سکینہ میں ولایت دس رہا ہوں کہ کتنا اختیار رکھن دے باوجود انہیں صبر کیتا ہے. اور حسین علیہ السلام دے بچیاں دا صبر نبیاں دے صبراں تو بلند ہے. نبیاں دے صبر جتھا مک گئے اتھوں حسین دے بچیاں دے صبر دی ابتدا ہوندی پئی. یوسف نبی نو ایک تماچا لگائی تے شکایت خدا آگے کیتی اسے تے شام تو گھن کربلا تو گھن شام تائیں جس شامی دا دل آندہ معصومہ نو تماچے مریندا. کوئی تاریخ دسے کہ معصوم سکینہ شکایت کیتی ہوئے نہیں. اتھا بھی جتنا لگے نا تازیانہ لوہے دا معصوم سکینہ صبر کیتا ہے. علی دی دی پہلی دفعہ جلال چاہیے تے زمین دو مخاطب ہوئی ہے. کتاب دا نام ہے بحور الغمہ. زمین دو مخاطب ہو کے فرمائن یا ارضو کلی ہاد الشکی اس بدبخت نو کھاون تے شمر گردن تک زمین دے اندر چلا گئے. بین پیرالے پاسے ڈٹھے تے حسین دا سر سانگ تے رونا شروع ہوئے. فرمائن زینب میں ٹردے ویلے آکھا نہیں تے صبر کرنا میری بہن صبر کیوں چھوڑ دیتی واپس حکم لائے. فرمایا تیری دھی تے ظلم ہو رہے. فرمایا میری دھی جانے ظلم جانے جی میں صابر ہاں میری دھی صابر ہے. فرمایا حسین آج تیری خاطر میں اس ملعون نو چھوڑیں دی پئی ہوں. بی بی حکم واپس گردیں تے زمین چو باہر آئے. ہے چاندے بی بی زینب دا خود خطبہ لو شئنا اگر ہم چاہتے کنتم کردتن و خنازیر تم سوروں اور بندروں کی شکل اختیار کر جاتے. جناب زینب عالیہ دا خطبہ فرمانن میں اس واسطے خاموش رہی ہوں حسین نبیوں دی محنت بچائیے میں حسین دی محنت نو بچانا ہے. اور ہر شب جمعہ ہر نبی حسین دا شکریہ ادا کریں دے تے حسین ونج بھین دا شکریہ ادا کریں دے. اتنی محبت آئی بھین بھرا دی. بازار شام اچ نعیم الابرار اللہ لکھ دے ایک عورت داخل ہوئی ہے بازار اچ. ان دا پترا 6 یا 7 سال دا نام ان رہا حسین. یہ پتر نو گولن اچ بازار اچ آئی. پتر نسل بعد ایک کونج کھلو کے اس پتر دے نام دی حقل ماری ہے. آدھی ہے حسین مان جواب دے حسین دا نام آونا منڈی زینب عالیہ محمل تے تڑپ گئی ہے. آدھی ہے بی بی تنڈا کیڑا حسین آدھی ہے منڈا بچہ جڑا دوڑا تماشا دیکھن آیا. بی بی آدھی حسین دا نا نچا تو نا چیندی ہے منڈے جگر تے تیر لگ دین منڈے جگر تے پتھر لگ دین اے نا نچا. گھر لگی وائن تنڈا بچہ گھر جبائیں کروندہ کھڑائے. خاتون گھر آئیے آکے بچے نو ڈٹے جی میں معصوم بچے زانوہ تے سر رکھ کے روندن. بچہ سر رکھ کے آدھا کھڑے آئے حسین ہائے غریب ہائے حسین ہائے غریب. ماں دیئے تو کیڑے حسین روندہ کھڑے. آدھے اماں میں بازار گیا آواز آئے پتھر مارو باوی دیا بین آ گئین. پتھران دے برسات جے ایک بی بی معامل تو بولیے. آدھی ہے پڑھ قرآن
جان منڈا پردہ بچ ونجے اللہ جانے کوئی سانگ تے سارا جن تلاوت شروع کیتی ہے اما تلاوت کیتی ہے استندار نال کوئی نہیں میں آکے سانگ نو نپے میں آکا یا نبی ہے یا امام ہے بغیر دھڑ دے قرآن پہ پڑھ دے میں نے تعارف کرا تو کون ہے اما میں پوچھا یاد ہے میں نے سنجان میں حسین حسین دا نام آئے ماں دس منڈا بچڑا اے کوئی مدینے آلا حسین ہے آدھے اما میں آکا میں نڈسا کیڑا حسین ہے عقل مار کے آدھا آج نانے دی مور ہو گیا نانے دا شار ہو گیا میں تنو نشا میں کیڑا حسین ترائے دفعہ منہ چو نکلے جا آئے حسین تو سرونے ہوئی دی روح پرواز کر گئی ہے ماں پتر دی لاش چاہیے بازار داخل ہوئی ہے آتی ہے قیدن بی بی اے منڈا حسین تنڈے حسین رو رو مر گیا ہے منڈا بچڑا واپس گھر اس ویلے علی دی تھی معامل چمولیے آتی ہے سجاد ایندہ بچڑا واپس گھر منڈے مولا سجاد ہاتھ واد چین سیدان دے سکینہ